بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوفو کا عظیم مقبرہ اہرام مصر میں سب سے مشہور خوفو کا مقبرہ ہے۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ خوفو نہ تو جنگجو تھا اور نہ ہی فاتح ہے۔ اس نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کوئی خاص کام نہیں کیا۔ وہ قانون ساز یا عالم بھی نہیں تھا، لیکن خوفو نے اس بات کا اہتمام ضرور کیا کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد جب ان گنت بادشاہوں اور شاہی خاندانوں کا نام مٹ جائے تو لوگ اسے یاد رکھیں۔ اس نے ایک مقبرہ تعمیر کیا، ایسا پرشکوہ کہ انسانی ہاتھ اس سے بہتر شاید کوئی دوسرا نہ بنا سکے۔ یہی شاہکار اسے نقش دوام دے گیا۔ خوفو کا حرم دریائے نیل کے مغربی کنارے سے 5 میل دور الجزیرہ غزہ نامی گاؤں کے قریب واقع ہے۔ یہ حرم گویا ایک مصنوعی پہاڑ ہے۔ خوفو نے اسے اخت یعنی عظیم و شان کا نام دیا۔ یہ نام اس عمارت کی تعمیر کے 50 صدیوں بعد بھی حرم پر موزوں بیٹھتا ہے۔ خوفو کو تاریخ کا حصہ بنے 5000 سال گزر چکے۔ وہ مصر کا مشہور فرعون گزرا ہے۔ اس کا دور حکومت 2900 سے 2845 قبل از مسیح رہا۔ مطلب یہ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے وزیر کی حیثیت سے کام کیا تو یہ حرم کافی قدیم ہو چکا تھا۔ وہ یقیناً اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے دن کے وقت دمکتے اور رات کو ستاروں سے باتیں کرتے دیکھتے ہوں گے۔ حرم کے قریب ایک معبد بھی تھا جہاں پروہت دن رات اس بادشاہ کی مناجات کیا کرتے۔ یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ حرم آج کی نسبت زیادہ اونچا تھا، کیونکہ گزشتہ صدیوں میں اس حرم کے پتھر قلعہ قاہرہ اور محل تعمیر کرنے میں استعمال کر لیے گئے۔ نرم چونے کے پتھروں یا پالش کیے ہوئے گرینائٹس نے اس کی بالائی سطح کو ڈھکا ہوا تھا، لیکن اب ان کا وجود باقی نہیں۔ اس کی ٹوٹی پھوٹی سطح اب بھی متاثر کن ہے۔ ماضی میں حرم 281 فٹ بلند تھا، اب اس کی بلندی 255 فٹ رہ گئی ہے۔ اس کے نچلے حصے کی چوڑائی ایک سے دوسرے کونے تک 59 فٹ ہے۔ اس کا رقبہ 12.5 ایکڑ ہے۔ اس کی تعمیر میں پتھر کے 23 لاکھ بلاک استعمال کیے گئے۔ ہر پتھر کا وزن 2.5 من کے قریب ہے۔ وقت اور انسان کے ہاتھوں شکست اور خط کے باوجود اس کا رقبہ 8 کروڑ 5 لاکھ مربع فٹ تک پہنچتا ہے۔ یہ دیوہگل عمارت کوئی مندر نہیں کہ دیوتاؤں کی عظمت کا ثبوت پیش کرے۔ یہ شاہی دربار یا دفاعی نوعیت کی عمارت بھی نہیں، صرف ایک مقبرہ ہے۔ پھر بھی خوفو اپنے محل کی کھڑکیوں سے اسے تعمیر ہوتا دیکھ کر یقیناً بہت خوش ہوتا ہوگا۔ تاہم خوشی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ فن تعمیر کے محبت نے اسے یہ عظیم عمارت بنانے پر اکسایا، بلکہ اس کو بنانے سے اسے احساس تحفظ ملا۔ یہ تحفظ کسی عام دشمن سے نہیں تھا، کیونکہ اس کی افواج شام یا عرب سے حملہ آور ہونے والے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھیں، لیکن ایک دشمن ایسا تھا جس کے خلاف کوئی ڈھال کارگر نہ تھی، جسے بڑے سے بڑا عظیم لشکر بھی شکست نہیں دے سکتا تھا، اور وہ دشمن موت تھی۔ اسے بخوبی علم تھا کہ سب انسانوں کی طرح فرعون بھی فانی ہیں۔ وہ دن قریب ہے جب اس کی تمام شان و شوکت اور جاہ و جلال ختم ہو جائے گا اور وہ محض ایک لاش بن جائے گا۔ لیکن موت کو وہ بھی شکست دینا چاہتا تھا۔ اسے دھوکہ دینے کا ایک طریقہ تھا۔ مقدس کتابیں اس کے بارے میں بتاتی ہیں۔ یہ فارمولہ چند پروہتوں کو معلوم تھا۔ ایسے گرجو اتنے کارگر تھے کہ ان کی مدد سے روح کو جسم سے نکلنے کے بعد محفوظ کر لیا جا سکتا۔ قدیم مصر کی دنیات عجیب و غریب ہے، جسے اس کی تمام تر پیچیدگیوں اور گہرائیوں کے ساتھ شاید کبھی نہ سمجھا جا سکے۔ مصریوں کا عقیدہ تھا کہ جب تک کسی چیز کا جسم محفوظ ہے، تب تک دیوتا روح کو سورج کے نیچے زندہ رہنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس لیے فرعون اور دوسرے عظیم لوگ اپنی لاشوں کو گلنے سڑنے سے بچانے کی بھرپور کوشش کرتے۔
اس سلسلے میں عجیب و غریب طریقے استعمال کیے جاتے۔ بعد ازاں لاش کو ایسی جگہوں پر چھپا دیا جاتا جہاں اس کا سراغ نہ لگایا جا سکے۔ احرام کی تعمیر کے عظیم دور میں یہ رسم تھی کہ حرم کے وسط میں فرعون کی لاش ایسے کمرے میں رکھتے جسے ایک چٹان تراش کر بنایا جاتا۔ اپنے مقبرے کی تعمیر ہر بادشاہ کی بنیادی دلچسپی بن جاتی۔ وہ بادشاہ بنتے ہی اس کی تعمیر شروع کرتا اور اپنے دور حکومت میں جاری رکھتا۔ اس کی خواہش ہوتی کہ حرم کی تعمیر کا کام اپنی زندگی میں ہی مکمل ہو جائے، یوں اسے ابدی آرام کی جگہ مل سکتی جہاں اس کا وجود کسی نہ کسی طرح باقی رہتا۔ جب فرعون مرتا تو اس کی لاش ممی بنانے والے گروہ کے حوالے کر دی جاتی۔ وہ مقدس فارمولے کے مطابق یہ کام انجام دیتا۔ لاش دفناتے وقت مختلف رسومات ادا کی جاتی۔ اس موقع پر قدیم مصری دیوتا اور اسیرس کی عبادت ہوتی جسے قتل کر دیا گیا تھا لیکن جادوئی عمل کے ذریعے زندہ ہو گیا تھا۔ مصریوں کا یہ عقیدہ تھا۔ پھر وہ ان لوگوں کو زندگیاں دینے لگا جو اس کی عبادت کرتے اور جن کی ممی ایک خاص طریقے سے بنائی جاتی۔ ممی کو ایک سرنگ کے ذریعے حرم کے اندر بنائے گئے کمرے تک پہنچایا جاتا۔ لاش کو سنگی تابوت میں رکھا جاتا، اس کے ساتھ کھانا پینا، نہانے دھونے کا سامان، جادو کی چھڑی اور دشمنوں اور سانپوں سے بچانے کے ٹوٹکے رکھے جاتے۔ پھر گہری سرنگ کو ریت اور بجری سے اس طرح بھر دیا جاتا کہ کوئی اس کا سراغ نہ لگا سکے۔ خوفو نے اپنی حکومت کے ابتدائی دور ہی میں عظیم حرم کی تعمیر کا حکم دیا اور حکومت کی کل آمدن کو اس واحد مقصد کی تکمیل پر لگا ڈالا۔ یہ مقصد کیا تھا؟ دنیا کی عظیم ترین عمارت تلے ایک چھوٹے سے کمرے میں ممی بن کر ختم ہو جانا، جبکہ روح دنیا کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتی پھرے۔ خوفو کی موت کے 2000 سال بعد عظیم یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے مصر کا سفر کیا۔ اس نے پروہتوں سے خوفو کے بارے میں معلومات اکٹھی کی۔ پروہتوں نے بتایا کہ خوفو ایک مکار انسان تھا جس نے تاج و تخت سنبھالتے ہی دیوتاؤں کے سامنے ہونے والی تمام قربانیاں بند کروا دیں اور معبدوں پر تالے ڈلوا دیے۔ پھر لاکھوں لوگوں کو اپنے مقبرے کی تعمیر کے لیے جبری بھرتی کر لیا۔ مقبرے پر کام کرنے والے 1,00,000 مزدور 10-10 ہزار گروہوں یا جتھوں کی شکل میں کام کرتے۔ ہر گروہ ایک وقت میں 3 ماہ کام کرتا۔ پتھروں کو حرم تک لانے میں 10 سال صرف ہوئے۔ پتھروں کی کانیں دریائے نیل کے دوسری طرف واقع تھیں۔ بڑے بڑے پتھروں کو سڑک کے ذریعے دریا تک لایا جاتا۔ سیلاب آتا تو مزدور انہیں کشتیوں سے اس چٹان کے قریب پہنچاتے جہاں حرم کی تعمیر جاری تھی۔ پتھر پھر ان سیڑھیوں کے ذریعے اوپر لے جائے جاتے جن کی تعمیر پر بجائے خود 10 سال کا عرصہ لگتا تھا۔ وہ بھی عظیم حرم کی طرح حیران کن تھی۔ یوں پتھر اس جگہ تک پہنچ جاتے جہاں حرم کی تعمیر ہونا تھی۔ حرم کی تعمیر میں 20 سال کا عرصہ صرف ہوا۔ اسے 3 فٹ لمبائی کے پالش کیے ہوئے پتھروں سے بنایا گیا۔ ان پتھروں کو اتنی نفاست سے جوڑا گیا کہ یہ جوڑ 1 انچ کے 1000ویں حصے تک درست ہیں۔ یاد رہے حرم خوفو کا شمار دنیا کے قدیم 7 عجائبات عالم میں ہوتا ہے اور یہ واحد عجوبہ ہے جو اب تک قائم و دائم ہے۔ یہ 3800 سال تک روح زمین پر انسانی ساختہ بلند ترین عمارت رہی۔ خوفو کے عظیم مقبرے سے ہٹ کر اس کی ذات کے بارے میں ہمیں زیادہ معلوم نہیں۔ خیال ہے کہ وہ کسی بادشاہ کی اولاد نہیں تھا بلکہ وسطی مصر کے ایک گھرانے سے اس کا تعلق تھا۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ وہ اپنے پیشرو سنفیرو کے توسط سے اس مقام تک پہنچا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے ایک پادری یا جنگجو کی حیثیت سے تخت و تاج پر قبضہ کر لیا ہو۔ خوفو کے بارے میں اہم بات یہ ہے کہ اس نے مقبروں کا ایسا ڈیزائن روشناس کروایا جسے دوسروں نے بھی نقل کیا۔ وہ مقبرے نہیں بلکہ حرم کے توکونے ڈیزائن کا بانی تھا۔ اس کی یہ کامیابی تاریخ کا حصہ بن چکی۔ ماضی میں مشہور تھا کہ حرم خوفو میں خزانے دفن ہیں، اسی لیے خلیفہ مامون الرشید نے اس میں سوراخ کروا کر اندر تک جانے کا راستہ تیار کروا لیا۔ لیکن جب وہ اس کمرے میں پہنچے جہاں فرعون کی لاش ہونی چاہیے تھی تو وہاں سرخ گرینائٹ کا تابوت چمک رہا تھا۔
اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس میں سے لاش غائب تھی۔ اب لاش کا کیا ہوا؟ لاش کہاں چلی گئی؟ کیونکہ خلیفہ مامون الرشید کے دور سے پہلے اس جگہ تک کوئی نہیں پہنچا تھا، لہذا اگر خوفو واقعی یہاں پر دفن تھا، واقعی اس کی ممی یہاں پر موجود تھی، تو اس کی کم سے کم باقیات ضرور ہونی چاہیے تھیں۔ کیا یہ بات درست ہے کہ مصر کے عقیدوں کے مطابق مرنے کے بعد وہ روح کو دوبارہ جسم میں لوٹا دیتے ہیں؟ اب ان باتوں کو خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن خوفو کی ممی کا وہاں سے غائب ہونا کئی باتیں اجاگر کرتا ہے اور کئی باتیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔